السلام علیکم. خصوصی پیشکش رہنما میں آج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شب شہادت کے عنوان سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صبیح الحسین رضوی صاحب قبلہ. ناظرین، ہمارے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت 7 صفر سن 128 ہجری کو ہوئی، اور آج جس کی ہم شب منانے یہاں بیٹھے ہیں، یعنی 25 رجب سن 183 ہجری میں آپ کو ہارون نے، عباسی خلیفہ ہارون نے زہر دے کے شہید کر دیا. اور خالی زہر دے کے ہی نہیں بلکہ زنجیروں میں قید کر کے شہید کر دیا. بلکہ خالی یہی نہیں، آپ کو ایسی قید میں رکھ کر شہید کر دیا جہاں پہ تشہد کے لیے بیٹھنا بھی مشکل تھا. اور ان تمام چیزوں کے اوپر جو سب سے بڑی مصیبت تھی کہ وہ قید خانہ کسی مسلمان کا نہیں تھا بلکہ اس دشمن خدا اور رسول کا تھا جو یہودی قوم کہلاتی ہے. ظاہر ہے تمام ائمہ یوں تو ہمارے مظلوم ہیں، انتہائی مظلومی کے عالم میں زندگی گزاری ہے، جس کی ابتدا امیر المومنین سے ہوتی ہے کہ 2 عظیم شخصیتیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ اکیلے تیار کرنا، اکیلے غسل دینا پوری امت کی موجودگی میں، اور اس کے بعد شہزادی کونین کو شب کے سناٹوں میں بچوں کی چیخیں گھونٹ کر، بچوں کی آوازیں روک کر چند لوگوں کے ساتھ ایک انجان جگہ پہ دفن کر دینا. مگر میرے مولا کے بچوں نے بھی کم مصیبتیں نہیں سہی ہیں. مگر ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ہر ایک نے جو ایک مسلسل مصیبتوں کا دور ہوا، اس کی ایک مدت ہوتی تھی، مگر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے کوئی مدت نہیں معین تھی. آپ کے ولادت کے وقت سے ہی آپ کے قتل کی سازشیں شروع ہو گئی تھیں، اور اس کے بعد کئی بار آپ کا قید خانوں میں جانا، مصیبتیں سہنا، اور آخر میں وہ المناک موت کہ کوئی یہ کہے کہ یہ ایک خارجی کا جنازہ ہے، کوئی یہ کہے کہ یہ مسلمان بھی نہیں تھا، وہ جو امام وقت تھا اس کے لیے. آج امام کی زندگی کو شہادت تک لے جانے کے لیے بہت ہی اہم کچھ موضوعات پر آپ سے گفتگو کریں گے. جناب سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ خود آپ کی ولادت کے وقت سے آپ کی مصیبتیں شروع ہو گئی تھیں. عباسی خلافت ابھی شروع ہوئی ہے، تقریباً دوسرا دور ہے، منصور دوانیقی جیسا ظالم، اور وہاں تیاری یہ ہے کہ اب اس نسل رسول کو آگے بڑھنے ہی نہیں دینا ہے. ایسے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے کس طریقے سے آپ کی حفاظت فرمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الصلاة والسلام علی رسول الکریم وآلہ الطاہرین اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. حکومت کوئی بھی رہی ہو، چاہے بنی امیہ کی رہی ہو، چاہے بنی عباس کی، جی ہر دور کو جو خطرہ تھا وہ حقیقی حکمرانوں سے تھا. جی اور وہ حقیقی اور سچے حکمراں وہ تھے جنہیں اللہ نے زمین کا وارث بنا کے بھیجا تھا. بے شک. وہ حضرات محمد و آل محمد علیہ اللہم صل علی السلام محمد تھے، ہیں اور تا صبح قیامت رہیں گے. یقیناً. جس طرح خدا کی خدائی کسی کے ماننے کی محتاج نہیں ہے، اسی سبحان طرح آل اللہ. محمد علیہ السلام کی ولایت کسی کے ماننے کی محتاج نہیں ہے. بے شک بے اور شک. زمانے والوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے، اور اسی مہلت کا غلط فائدہ اٹھایا ہے زمانے والوں نے. امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ احساس تھا، اور امام علی مقام علیہ السلام منصور دوانیقی جیسے جلاد حکمراں کے مزاج کو پہچانتے تھے. جی آپ اپنے علم الہامی سے، علم غیب سے، علم امامت سے یہ جانتے تھے کہ میرے بعد جو امام ہے، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کے جان کے لیے کتنا خطرہ ہوگا. اس کو بھانپتے ہوئے امام علی مقام علیہ السلام نے ایک سیاسی وصیت نامہ تیار کیا. جی
اس سیاسی وصیت نامے کو جو امام علیہ السلام نے تیار کیا تو وہی محافظ بنا امام موسی کاظم علیہ السلام، اللہ اکبر، اس لیے کہ امام عالی مقام علیہ السلام کی شہادت کے بعد، امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد منصور دوانقی ملعون نے خط لکھا اپنے گورنر کو مدینے، جی، اور اس کو یہ لکھا کہ جس کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنا جانشین بنایا ہے اس کو فوراً قتل کر دو۔ اس نے جواب بھیجا کہ ان کے وصیت نامے میں 4 نام ہیں، ایک خود آپ جناب خلیفہ صاحب کا نام ہے، کیا کہنا ہے، سبحان اور ایک میرا نام ہے، اور ایک ان کی زوجہ مقدسہ حضرت حمیدہ خاتون علیہ السلام جو 7ویں امام علیہ السلام کی والدہ بھی تھیں، ان کا نام ہے، اور ایک امام موسی کاظم علیہ السلام کا۔ یہ لکھنے کے بعد نیچے وہ لکھتا ہے اب تو مجھے حکم دے کہ میں کس کا سر قلم کروں۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ غصے میں آ کر کے کہتا ہے ان میں سے کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے امام علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی دور اندیشی، آپ کا علم کہنا ہے، علم غیب بتا رہا تھا کہ امام موسی کاظم علیہ السلام کی کیسے حفاظت کی جائے۔ اس طرح سے امام عالی مقام علیہ السلام نے اپنے نظریے کو پہلے ہی بیان کر دیا، جس کو منصور دوانقی نے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی، مگر امام علیہ السلام پہلے ہی اس کا انتظام کر چکے۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہاں پہ ایک اور بڑا پیچیدہ سوال ہے کہ نام 4 ہیں، 2 ظالمین، ایک خاتون، اور خود جس کا حق ہے، اور آخری نام اس کا ہے، پھر آپ کی امامت کی پہچان کیسے ہوئی؟ کیسے مومنین سمجھے کہ آپ ہی امام ہیں؟ امام موسی کاظم علیہ السلام اپنے والد ماجد کے ساتھ تقریباً 20 سال رہے ہیں۔ جی جی جی، تو اب 20 سال امام موسی کاظم علیہ السلام کی ایک زندگی، یعنی گویا نوجوان ہے امام جوان، علیہ جی السلام۔ ہاں، بالکل۔ اور دوسری طرف امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو اپنے یہاں درسگاہ کھولی تھی، دانشکدہ کہیے، یونیورسٹی، مدرسہ، حوزہ، جس پہ مختلف عنوان سے اور مختلف سبجیکٹ پر امام علیہ اور السلام مختلف لوگوں کو پڑھاتے فکر تھے۔ اسلامی کے لوگ بھی آتے تھے۔ مختلف یعنی اسلامی غیر اسلامی دونوں فکروں کے لوگ آتے تھے امام علیہ السلام کے یہاں۔ ایک وقت میں 4000 طالب علم امام کے یہاں ہوتے تھے جو مختلف سبجیکٹ پر پڑھتے تھے امام علیہ السلام سے، اور اس میں یہ نہیں کہ یعنی فقط یعنی دینی علم، بلکہ یہ دنیا سے مربوط تمام کی طبیعت، سائنسز کے جتنے بھی آپ جیولوجی کا آپ کہیے، کیمسٹری کا کہیے، ان سب پر امام علیہ السلام لوگوں کو پڑھاتے تھے۔ اس درمیان امام علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کے درمیان اپنے جانشین کی طرف رہنمائی کرتے تھے کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور ظاہر سی بات ہے جو امام اتنا متوجہ ہو کہ میرے بعد منصور دوانقی کیا کرے گا اور میرے فرزند کو قتل کر سکتا ہے، جبکہ بہت سے فرزند تھے، مگر فرزند امام موسی کاظم علیہ السلام قتل کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ امام علیہ السلام پہلے لوگوں کو، منصور دوانقی کو یہ معلوم تھا ان کا جانشین کون ہے، مگر خود امام علیہ السلام کے قلم سے وہ جاننا چاہتا تھا۔ امام علیہ السلام اپنی شہادت سے پہلے ہی اپنے اصحاب خاص کے درمیان امام موسی کاظم علیہ السلام کی جانشینی کا اعلان کرتے رہے، پہچنواتے رہے، بالکل اسی طرح سے جیسے امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے زمانے امامت میں امام زمانہ علیہ السلام کی طرف اپنے خاص اصحاب کی رہنمائی کرتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت بڑی جو ایک مصیبت تھی جو ہمارے چھٹے امام سے شروع ہوئی، وہ یہ کہ یہ سب جناب عباس کے اولادیں ہیں، رسول اللہ کے چچا جناب عباس کی اولادیں ہیں۔ دوسری طرف یہ خود فرزندان جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مسلسل ان لوگوں نے اپنی حکومت کا حق جتانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم اس کے حقدار ہیں، اہل بیت کو کنارے کرنے کی کوشش کی۔ اب وہی جو ہارون کی زندگی میں بھی ایک ملتا ہے واقعہ کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے اوپر گیا ہے اور وہاں پہ کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، اور اس کے بعد پھر یبنا امی کیا بتانا چاہتا ہے، اور امام نے اس کا کس طریقے سے دفاع کیا جسے کہتے ہیں آپ۔ اصل میں عباسی حکومت جو ان کو ہاتھ لگی تھی، جی، یہ اصل میں ناظرین کے لیے اور بالخصوص اپنے قوم کے بچوں کے لیے وضاحت کر دوں، بزرگ حضرات تو انشاءاللہ تعالیٰ جانتے ہوں گے کہ پیغمبر اسلام کے ایک سگے چچا تھے، جیسے جناب ابو طالب علیہ السلام، اسی طرح جناب عباس۔ جناب عباس کی جو اولادیں تھیں ان کو بنی عباس کہا جاتا ہے۔ جی جی۔
تو یہ بنی عباس جو برسر اقتدار ہوئے تھے وہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے حکومت کی بھیک مانگ رہے تھے کہ یہ حکومت ہم جو کوشش کر رہے ہیں یہ حکومت اہل بیت علیہ السلام کا حق ہے، لہذا ہم ان کے حوالے کریں گے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں یہ عباسی حکمراں باقاعدہ آ چکے تھے اور یہ دور ان کا شروع ہو چکا تھا۔ یہ لوگ اپنا رشتہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی خاص جتانا چاہتے تھے اور اس بنیاد پر اپنی حکومت کو یہ جائز کرنا چاہتے تھے۔ لہذا جب انہیں موقع ملا ہے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم ہی ہیں رسول اللہ کے رشتہ دار، ہم ہیں رسول اللہ کے یعنی بالکل قریبی لوگ۔ اسی لیے جب ہارون رشید آیا ہے مدینے میں اور پیغمبر، اس وقت امام بھی موجود تھے وہاں پر، اور پوری مسجد نبوی بھری ہے اور اس پورے مجمع کے سامنے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اقدس کی زیارت کے لیے آگے بڑھا اور اس نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امی، اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر میرا سلام ہو۔ اور بآواز بلند کہا، اتنی آواز بلند تھی کہ پوری مسجد کے لوگوں نے سنا۔ اس سے یہ لوگوں پر ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ رسول اللہ کے قریبی رشتہ دار ہم ہی ہیں، لہذا حکومت کا حق بھی ہم ہی کو ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ تو لوگوں پر اس نے بتا دیا، لوگوں میں ہمت بھی نہیں کہ انکار کریں، وہ اس سے بحث کریں۔ اب اس موقع پر امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا، اللہ اکبر، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو اور اے میرے باپ آپ پر میرا سلام ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جیسے ہی یہ آواز گونجی تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس سلام سے اس کے اس افتخار کو باطل کر دیا جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں رسول اللہ کا قریبی رشتہ دار ہوں۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ رسول اللہ کو اپنا باپ کہتا یا اپنا چچا کہتا یا اپنا بھائی کہتا۔ اس نے اپنے چچا کے بھائی، چچا کے بیٹے، اس رشتے سے پیغمبر اسلام سے اپنی نسبت کو بتایا۔ تو امام علیہ السلام نے کہا افتخار یہ نہیں ہے، افتخار اگر ہے تو وہ یہ کہ وہ میرے باپ ہیں۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ۔ اب ایک مرتبہ وہ پلٹا، اس نے ظاہر سی بات ہے اب تو وہ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، تاریخ کہتی ہے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ بتائیے کہ ہمیشہ نسل جو چلتی ہے اور جو پہچانی جاتی ہے وہ باپ کے رشتے سے پہچانی جاتی ہے، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے بابا ہیں؟ تو امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھا جس میں جناب عیسیٰ کو نسل پیغمبر سے ثابت کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو امام علیہ السلام نے پوچھا یہ بتا جناب عیسیٰ کا کوئی باپ تھا؟ کہا نہیں۔ کہا تھا پھر قرآن مجید کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ انبیاء کی نسل سے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ تو اگر قرآن مجید جناب عیسیٰ کو باپ نہ ہوتے ہوئے جناب مریم کے ذریعے سے سبحان اللہ اولاد انبیاء میں شمار کر سکتا ہے تو ہم جناب زہرا کے ذریعے سے اولاد پیغمبر ہیں، کیا لہذا کہنا ہے، افتخار اصل یہ ہے کہ ہم اولاد پیغمبر ہیں۔ دوسرا امام علی مقام علیہ السلام نے ایک استدلال کیا ہے اور بہت ہی پیارا استدلال، یعنی قرآن سے ہٹ کر کے جو امام علیہ السلام نے کہا یہ بتا کہ اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی آ جائیں تو انہیں بیٹی دے گا، انہیں اپنا داماد بنائے گا؟ اس نے کہا یہ میرا سب سے بڑا افتخار ہوگا کہ پیغمبر میرے داماد ہوں۔ امام علیہ السلام نے کہا مگر ہمارے پاس اگر پیغمبر آئیں گے تو نہ تو ہماری بیٹی سے رشتہ مانگیں گے اور نہ ہم انہیں رشتہ دیں گے، اس لیے کہ جد سے، باپ سے، جد سے، دادا سے، نانا سے نواسی اور پوتی کا رشتہ حرام ہے، خونی رشتہ ہے، یہ ہمارا خونی رشتہ ہے۔ لہذا افتخار در حقیقت ہمیں ہے اور پوری دنیا کے سامنے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کو بتا دیا اگر رشتے کے عنوان سے تم حکومت کے مستحق ہو تو تم سے زیادہ نزدیکی رشتہ نہیں ہے، بلکہ ہماری قرابت وہ ہے جو پیغمبر اسلام سے ہم حکومت کے جو ہے مالک ہیں اور ہمیں یہ حق ملنا چاہیے۔ دوسری طرف امام نے یہ بھی بتا دیا قرآن مجید نے ذی القربہ کی جو مودت کا مطالبہ کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اور اپنے جوانوں کو ہم بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رشتے بس وہی ہیں جو اللہ نے طے کیے ہیں، محرم بس وہی ہیں جو رسول نے بتائے ہیں، باقی ہم اپنے منہ سے یا اپنے ذہن کی اپج سے کسی کو کہہ دیں کہ وہ ہماری منہ بولی بہن ہے یا وہ ہمارے منہ بولے بھائی ہیں
یا ان سے ہم محرموں جیسا سلوک کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہماری خالہ زاد بہن ہیں یا وہ ہمارے ماموزاد بھائی ہیں، یہ سب حرام ہے۔ آپ کو اپنی اپنی حد میں اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، رشتوں کی پاکیزگی کو باقی رکھنا ہے۔ آپ نے یہ صحیح فرمایا ہے۔ آپ نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے بہت اچھا پیغام دیا، بہت پیارا پیغام دیا، اور یہ پیغامات ہماری قوم تک جانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات میں یہ بتاتا چلوں اپنی پوری قوم کو، بالخصوص اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کو۔ ہمارے یہاں جو امیر المومنین علیہ السلام نے جو فقرہ کہا ہے کہ دنیا مصیبتوں کی آماج گاہ ہے، بے شک۔ ان مصیبتوں کے سمندر میں اگر کوئی چیز کشتی کی حیثیت رکھتی ہے تو واجبات کی پابندی اور حرام سے پرہیز۔ اللہ ایک گناہ ہم کرتے ہیں، کشتی میں سوراخ ہو جاتا، مصیبتیں دوڑنے لگتی ہیں تو پھر ہم بھی چلانے لگتے ہیں۔ کیا مثال ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معلوم ہے دوسرا گناہ کیا تو دوسرا سوراخ ہو گیا۔ اس طریقے سے ہم گناہ کرتے رہتے ہیں اور ہماری کشتی میں سوراخ ہوتا رہتا ہے، مصیبتوں کے پانی اس میں آنے لگتے ہیں، اور ایک منزل ایسی آتی ہے کہ پھر کشتی ڈوبنے کی کگار پہ پہنچ جاتی ہے۔ اللہ نے واجبات کو رکھا ہے اس لیے کہ مصیبت کا یہ سمندر، چونکہ اس نے پیدا کیا ہے نا، تو وہ یہ جانتا ہے کہ دنیا کی نیچر میں نے کیسا بنایا ہے۔ دنیا کے نیچر میں مصیبتیں ہیں، مصیبتیں ایک کے بعد ایک۔ مولا کائنات یہاں تک کہتے ہیں کہ مصیبتیں ایک دوسرے کے پیچھے لائن لگائے ہوئے ہیں کہ یہ انسان تک جلدی پہنچیں، اور کمپٹیشن کرتی ہیں آپس میں۔ یہ مولا کائنات کا فقرہ ہے، آپس میں یہ کمپٹیشن کرتی ہیں۔ لہذا میں اپنی قوم کے تمام افراد سے یہ بات کہوں گا کہ آپ حضرات اپنے آپ کو واجب کا پابند بنائیے، حرام سے پرہیز کریے، اس لیے کہ اگر آپ نہیں کریں گے ایسا تو مصیبتیں آپ کے سر سے نہیں جائیں گی، اور آپ کو اپنی کشتی پہ سوار ہو کر کے اگر بچنا ہے تو واجب کیجئے اور حرام سے پرہیز کریے۔ بے شک، بے نہیں شک۔ معلوم ہے علماء سے رابطہ کیجئے۔ جس کے رتبے ہیں سوا، اس کو سوا مشکل ہے۔ علی زینت کعبہ ہیں، علی زینت پیغمبر اسلام ہیں، علی زینت اسلام ہیں، اور علی نے چاہا ہے کہ ہم ان کی زینت بن جائیں۔ ہم سے بڑا رتبہ کس کا ہے؟ کاش ہم سمجھ سکیں۔ بہت اچھے انداز میں آپ نے سمجھایا۔ ہم لوگوں کو، ظاہر ہے یہ دور بھی امامت کا دور ہے مگر غیبت کا دور ہے، مشکلیں ہمارے لیے زیادہ ہیں۔ کہیں نہ کہیں جب تک ائمہ غیبت میں نہیں تھے تو ایک بڑی تعداد ان کو دیکھ سکتی تھی، ان سے استفادہ کر سکتی تھی، مگر آج تو ہم صرف، جسے کہا جائے کہ غلط نہیں ہوگا، کہ تصوراتی دنیا میں ہیں، اور ہم اپنے بزرگوں سے، اپنے مراجع سے، اپنے علماء سے حاصل کر کے جتنی احتیاط کر رہے ہیں، یقیناً ہمارے بچے، ہمارے جوان لائق صد مبارکباد ہیں۔ مگر کچھ زندگی کے اصولوں کے تحت یہ سوال آتا ہے۔ حکومت کا معاملہ ہے، اتنے سخت ترین حالات آپ نے بیان کیے کہ ہیں، اور ظاہر نئی نئی حکومت ہے بنی عباس کی۔ جناب علی ابن یقطین بھی امام کے صحابی ہیں، جناب صفوان جمال بھی امام کے صحابی ہیں۔ وہ اونٹوں کا کاروبار کرتے ہیں، علی ابن یقطین بہت بڑے عالم ہیں۔ علی ابن یقطین کو امام حکومت میں جانے کی اجازت دیتے ہیں، اور صفوان جمال کو کہتے ہیں اپنے اونٹ دے کے تم نے بہت غلط کیا، جس کے بعد مشکلوں کا سامنا بھی آپ نے کیا۔ تو ایک کو حکومت کی طرف راغب کر رہے ہیں، ایک کو حکومت سے دور کر رہے ہیں، باطل حکومت سے۔ کیا اس کے پیچھے کنسپٹ ہے اور کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، صفوان جمال، میں بعنوان مثال یہ بات کہہ رہا ہوں، صفوان جمال اور علی بن یقطین میں وہی فرق تھا جو جناب سلمان اور حضرت مقداد میں تھا۔ کیا کہنا ہے، سبحان ابو ذر نہیں، اللہ حضرت سبحان مقداد اللہ میں۔ سبحان اللہ۔ لہذا صفوان جمال کو جو امام نے وجہ بتائی ہے، اور جو علی بن یقطین کو وجہ بتائی، دونوں کی وجہ امام نے بتائی ہے۔ اچھا، جی، صفوان جمال سے امام علیہ السلام نے کہا جتنے دن وہ تمہارے اونٹ کو اپنے پاس رکھے گا، سفر حج پہ جائے گا، اس میں صفوان نے کہا بھی کہ مولا وہ تو حج پہ جائے گا، مبارک چیز ہے۔ تو امام نے کہا وہ حج پر جائے گا اللہ کی عبادت کے لیے، مگر جتنے دن تیرے اونٹ اس کے پاس رہیں گے اتنے دن تو اس بات کا خواہش مند رہے گا کہ ہارون زندہ رہے اور میرے اونٹ مجھے واپس ملے اور میرے کرائے بھی مل جائے۔
لہذا تیرے دل میں ایک نہ چاہتے ہوئے بھی ایک آرزو رہے گی کہ ایک باطل دشمن اہل بیت زندہ رہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری طرف اب آتے ہیں علی بن یقطین۔ علی بن یقطین نے جب امام علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ مولا مجھے حکومت، عباسی حکومت اپنا وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام علی بن یقطین کی اس حیثیت کو پہچانتے تھے علمی اعتبار سے اور ذہن کے اعتبار سے کہ علی بن یقطین جتنے دن حکومت میں رہیں گے اتنے دن میرے شیعوں کے محافظ بن کے رہیں گے۔ اللہ، اسی لیے امام علیہ السلام نے کہا تھا علی بن یقطین ایک وعدہ تم کرو کیا کہنا ہے، سبحان اور اللہ۔ 3 وعدے میں کر لیتا ہوں۔ تم کبھی قتل نہیں کیے جاؤ گے، تم کبھی بھوکے نہیں رہو گے، تمہارے بچے کبھی فقیر نہیں ہوں گے، اور نہ کبھی قتل کیے جائیں گے۔ یہ وعدہ میں کرتا ہوں، میں ضامن ہوں۔ ایک وعدہ تم کر لو کہ میرے شیعوں کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور یہی تمہارا اس کا کفارہ ہوگا، یہی ایک کفارہ ہے، باطل حکومت۔ حکومت کا سب سے بڑا کفارہ یہی ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کا کام کر دے، اس کے ہاتھ میں جب آئے تو اس کا کام کر دے، اس میں یہ نہ سوچے کہ مجھ کو جو ہے کچھ ملے گا نہیں ملے گا۔ ایسی جگہ پر ہمارے مومنین کو چاہیے کہ اپنے زمانے کے امام سے امید رکھیں کہ اس کام کا اجر میرا امام دے گا، اللہ اکبر۔ اور انشاءاللہ تعالی اگر مومنین کا کام خالصتاً للہ اگر کر رہا ہے، کوئی بھی حکومت کی کسی بھی کرسی پر ہو اگر کر رہا ہے، تو یہ یقین رکھے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کے رزق کے بھی ضامن ہیں اور اس کی مطلب جان و مال حکومت کے کی چاپلوسی، بیجا چاپلوسی، بیجا چاپلوسی یہ فائدہ نہیں پہنچائے گی، بلکہ مومنین کی خدمت فائدہ پہنچائے گی۔ مومنین کی خدمت فائدہ پہنچائے گی اور دنیا میں بھی آخرت میں بھی جی۔ خیر و برکت پیدا ہوگی۔ اسی لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو علی بن یقطین سے بات کہی کہ تم جو ہے میرے شیعوں کو خالی ہاتھ واپس نہ کرنا، علی بن یقطین کیا کرتے تھے، ظاہراً رجسٹر پر لکھتے تھے کہ مطلب جو امام کے چاہنے والے تھے ان کی جانب سے جو آتا تھا، یہ مطلب زمین کا ٹیکس ہے، کھیتوں کا ٹیکس ہے، باغات کے ٹیکس ہے، یہ لکھتے تھے، ظاہراً وصولی کرتے تھے، مگر اندر ہی اندر پھر انہیں واپس بھی کر دیتے تھے۔ ادھر حکومت متوجہ نہ ہونے پائے کہ انہوں نے جو شیعہ سمجھ کے اہل بیت کے چاہنے والا سمجھ کر کے چھوڑ دیا ہے، اور ادھر سے وہ اس کو غریب بھی نہیں ہونے دیتے تھے، دوسرے راستے سے اس کی اتنی مدد کر دیتے تھے۔ علی بن یقطین اس زمانے میں امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتے تھے، اور یہیں رک کر کے بات کہتا چلوں، علی بن یقطین ہر وقت حکومتی جاسوسوں کے کیمرے کے سامنے ہوتے تھے، رہتے تھے۔ جی ہاں، ہر وقت، ہر سیکنڈ، کوئی وقت ایسا مشہور نہیں وہ ہوتا وضو والا واقعہ جی مشہور ہے۔ مشہور ہے وضو والا واقعہ۔ مگر امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والا وہ ہے جس نے اپنی تکلیف اور اپنے واجبات کو پورا کرنے میں کہیں بھی کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، اس لیے کہ یقین اس بات کا ہے کہ میرا محافظ امام ہے، اس نے مجھے وعدہ دیا ہے، اس نے زبان دی، وہ میرا محافظ ہے۔ اسی لیے امام یہ علی بن یقطین امام علی مقام علیہ السلام کو خمس بھیجتے تھے۔ اس زمانے میں یعنی جو ان کی آمدنی ہوتی اتنا تھی، پورا شوب زمانہ اس پرآشوب زمانے میں امام علیہ السلام، یہاں تک میں نے تاریخ میں دیکھا ہے کبھی کبھی ان کا خمس جو ہوتا تھا 1 کروڑ سے لے کر کے 1.5 کروڑ تک بھی پہنچ گیا دینار میں، دینار یعنی سونے کا سکہ۔ جی ہاں، وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام تک انہوں نے پہنچوایا۔ اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے خمس کی رقم تقریباً ایک بڑی رقم دی، تقریباً 1 کروڑ کے قریب تھی۔ علی بن یقطین نے 2 آدمیوں کو بلایا جو ان کے بہت ہی خاص تھے، کہا تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں مدینے جانا ہے، اور یہ رقم ہے، یہ سوالات ہیں، لے کر کے جاؤ، تم ایسے راستے سے جانا کہ لوگ تمہیں پہچان نہ پائیں، اور امام تک پہنچا دینا۔ وہ دونوں افراد بغداد سے کوفے گئے، اس لیے کہ اگر بغداد سے جاتے تو سفر کی حالت اس زمانے میں ہوتی تھی، لوگ پہچانتے تھے یہ آدمی لباس سے، سامان سے سمجھتے تھے یہ سفر کر رہا ہے، تو یہ پہلے عام طریقے سے، چونکہ بغداد اور کوفے میں بہت زیادہ دوری نہیں ہے، لہذا یہ کوفے گئے، وہاں پہ 2 سواریوں کو خریدا، 2 سواریاں اور تمام جو سامان راستے میں کھانے پینے کا وہ لیا، لے کر کے چلے۔ مدینے سے پہلے ہی ایک جگہ پر انہوں نے قیام کیا، اور کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ کوئی ہے جو چلا آ رہا ہے۔
اب جب نزدیک مطلب ایک سایہ نما کوئی ہے جو چلا آ رہا، جب سایہ ہٹا تو نزدیک سے دیکھا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے۔ اللہ اکبر۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ علی بن یقطین نے جو خمس دیا وہ مجھے دو، اور جو سوالات انہوں نے لکھے ہیں یہ اس کے جوابات ہیں، یہ لے کیا کر کے جاؤ کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اور تم لوگ یہیں سے واپس چلے جاؤ، یہیں سے تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ تو امام علی مقام علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا فرزند رسول، اب جب ہم یہاں آ گئے تو بس تھوڑی ہی دور تو مدینہ رہ گیا ہے، لہذا ہم چلے جائیں پیغمبر اسلام کی قبر کی زیارت کر لیں گے۔ کیا کہنا، امام علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں کے لیے حالات مناسب نہیں ہیں، تم لوگوں نے گویا رسول اللہ کی زیارت کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہیں سے تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ تو میں قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ان حالات میں اگر امام کا شیعہ امام کا حق نکال رہا ہے تو آج ہمیں بھی متوجہ ہونا چاہیے اور حق امام بہرحال ادا کرنا چاہیے، اس سے کسی بھی طریقے کی کوئی بچت نہیں ہے۔ اور امام خود تشریف لاتے ہیں، ان کی زیارت بھی ملے گی، ان کی شفقت بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اکبر۔ لہذا یہ آپ کا جو سوال تھا اس میں علی بن یقطین کی ہوشیاری، زیرکی، ان کی جو ہے فطانت، ان کے ذہن، اور وہ جو چیز کو کہتے ہیں بہت اچھا اور صحیح فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت علی بن یقطین میں تھی اور جو علمی حیثیت ان کی تھی، وہ بہرحال صفوان جمال میں نہیں۔ ہاں، مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری علم کے حساب سے دی جاتی ہے، جیسے ثواب عبادت بھی جو ہے جی وہ جتنا آپ کے پاس علم زیادہ ہوگا اسی حساب سے آپ کو عبادت کا ثواب بھی ملے گا۔ جاہل یہی نہیں بلکہ عنایت بھی آل محمد کی یہی ہوگی۔ امام حسین اسلام سے مانگنے کے لیے ایک شخص آیا تھا، امام نے کہا تجھ سے 3 سوال کروں گا، اگر جواب دے گا، ایک کا جواب دے گا تو 1/3 دوں گا، 2 کا دے گا تو 2/3 دوں گا، اور 3 کا جواب دے گا تو میں پورا دے دوں گا، جتنا 1,00,000 دینار کا معاملہ تھا، وقت مقروض تھا۔ تو امام علی مقام علیہ السلام یعنی امام حسین علیہ السلام جیسے سخی ابن سخی اکبر، اور ابو الاسخیاء، کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ۔ انہوں نے بھی دیا تو علم کی بنا پر عنایت کیا ہے۔ تو اگر ہمیں شفاعت چاہیے اہل بیت علیہ السلام کی، اگر ہم اپنی دعاؤں کو قبول کرانا چاہتے ہیں تو بہرحال معرفت کی بنیاد پر اہل بیت دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب ظاہر ہے کہ اور اگر بغیر معرفت کے دے رہے ہیں یہ ان کا فضل و کرم ہے۔ بے شک بے شک۔ بڑا عجیب و غریب ایک شعر ہے میر انیس کا، مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ 100% بھی اس بات کو نہ مانے تحقیقی بنیاد کے اوپر تو ہمارے بعض علماء نے تقریباً 14 برس کا عرصہ تو لکھا ہی ہے۔ میں ان حالات میں ظاہر ہے کہ ہم نے بھی زیارت کی ہے اور آپ لوگ تو مسلسل زیارت پہ جاتے ہیں، اس زندان کا ماحول کیوں اتنا ظلم وہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن اس میں خود امام کا کیا انداز، اور خصوصی طور پر وہ واقعہ جو آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، آپ کا امتحان لینے کے لیے اس ملعون نے، اور امام کی وہ شہادت، وہ مصیبت کہ جس میں پل پر آپ کا جنازہ۔ امام علی مقام علیہ السلام کو جو دنیا مانتی تھی وہ آپ کے کردار، آپ کا اخلاق، آپ کا وہ زہد، زبان اور عمل ہمارے ائمہ کے ایک رہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ مکے میں ہارون رشید نے امام علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے چاہنے والے بہت ہیں، تو امام نے فرمایا تو لوگوں کی گردنوں پہ حکومت کرتا ہے اور ہم لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے۔ اللہ انہی چیزوں کو مشکوک بنانے کے لیے، امام کے کردار کو مشکوک بنانے کے لیے، اس لیے کہ جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی دوسرے کے ساتھ کرتا ہے، اس نے ایک عورت کو بھیجا امام علیہ السلام کے پاس، اور ایک فاحشہ کو، فاحشہ عورت، کہ اس سے یہ طے تھا کہ تو اگر امام علیہ السلام کو اپنی طرف منتخب کر لے گا، راغب کر لے گی، تو تیری شادی میں اپنے بیٹے سے کر دوں گی، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ رانی بن جائے گی۔ مگر جب صبح میں لوگ گئے ہیں تو اسے کیا دیکھا کہ وہ امام کے پیچھے سجدے میں ایک بری حالت میں پڑی ہوئی ہے۔ بری حالت سے مراد یعنی اس کا جسم لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، اور اس کی زبان سے بس سبحان قدوس ربی و رب الملائکۃ، اللہ اکبر اللہ۔ اور اسے جب لے کر کے آئے ہیں یعنی ہارون کے سامنے تو اس کا بدن کانپ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں اس کام کے لیے تھوڑی بھیجا تھا۔ کہا کیا بتاؤں تجھے میں نے کیا دیکھا کہ زمین سے آسمان تک میرا حسن کیا، دنیا پہ ایسا حسن کوئی حسین عورت نہیں ہے،
حوران جنت ہیں جو قطار لگائے کھڑی ہیں کہ فرزند رسول ان کی طرف فقط دیکھ لیں، اور فرزند رسول نے ان کی طرف نہیں دیکھا تو میری طرف کیا دیکھیں گے؟ میں نے رات بھر ان کو سوائے عبادت کے کچھ پایا ہی نہیں، یہاں تک کہ ان کی عبادت کا گویا کرشمہ ایسا تھا یا وجود عبادت سے ایسا سورج طلوع ہوا تھا کہ جیسے ہر کھینچ کر کے امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا تھا، یہ گناہگار عورت امام عالی مقام کی کنیز بن چکی تھی۔ اور ان حالات میں بھی امام کاظم علیہ السلام نے جن مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، دیکھیے مصیبتیں ابھی آپ نے جیسا کہ ابتدا میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے امام معصومین علیہ السلام سب اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے نہ تنہا یہ کہ مظلوم ہیں، بلکہ جس میدان صبر میں انہوں نے امتحان دیا ہے، بڑے بڑے صابرین کی ہڈیاں جو ہیں کانپ جاتی ہیں۔ ہر امام نے اپنے اپنے زمانے سے، مگر کچھ مظلومیتیں ایسی ہیں جن کو تاریخ بھلا نہیں پا رہی ہے۔ اس میں سے مولا کائنات کی وہ مظلومیت، امام حسن علیہ السلام کی مظلومیت، اور سب سے بڑی مظلومیت امام حسین علیہ السلام کی۔ امام حسین علیہ السلام کے بعد جسے دنیا تاریخ نے دیکھا ہے اور تاریخ نے دنیا کو دیکھا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وہ عجیب و غریب جاں شہادت ہے۔ آپ کو جب زہر دیا گیا ہے تو امام علیہ السلام کی ابھی سانس چل رہی تھی، ظالموں نے، ایک روایت میں لکھا ہے کہ ظالموں نے اتنا بھی برداشت نہیں کیا کہ اپنے اس زہر کی وجہ سے امام علیہ السلام شہید ہو جائیں، کمبل میں رکھ کر کے 2 حبشیوں کے ذریعے کمبل کو نچوڑ دیا گیا، اور میرا امام علیہ السلام گھٹ گھٹ کے امام علی مقام علیہ السلام کی روح نکل گئی۔ لہذا اس جگہ پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں، مولا حسین آپ کی لاش اقدس کو پامال کیا گیا، اور آپ کے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کمبل میں رکھ کر کے نچوڑ دیا گیا، جس میں گھٹ گھٹ کے آپ کا فرزند۔ اور یہی نہیں، پھر اس کے بعد جو مظلومیت ہے، اور عجیب و غریب مظلومیت ہے، امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے۔ دنیا کا قانون یہ ہے کہ اگر قیدی مر جائے تو اس کی ہتھکڑی نکال دیتے ہیں، پاؤں کی بیڑی نکال دیتے ہیں، مگر یہ میرا 7واں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مظلومیت ایسی ہے کہ نہ امام کی ہتھکڑی نکالی گئی، نہ امام کی بیڑی نکالی گئی، بلکہ اسی طرح غلاموں کے ذریعے بغداد کے پل پہ رکھ کر کے اعلان کیا جا رہا ہے یہ رافضیوں کا امام ہے، یہ رافضیوں کا امام ہے، یہ خارجی ہے معاذ اللہ۔ خود حکومت کا، اسی بادشاہ کا چچاداد بھائی ننگے پیر اپنے محل سے نکل کر کے آیا ہے، اور آ کر کے پھر امام عالی مقام کی جنازے کو اٹھایا اور شان و شوکت سے اس نے دفن کیا ہے۔ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے اتنا میں کہوں گا، مولا کم سے کم آپ کا جنازہ دفن کیا گیا، مگر آپ کے جد مظلوم بغداد سے کربلا دور نہیں ہے، اسی کربلا میں آپ کے جد کا جنازہ امام حسین کا 3 دن تک امام عالی مقام علیہ السلام کا جنازہ بے گور و کفن پڑا رہا۔ کوئی دفن کرنے والا بیٹا تھا، مگر دفن کرنے کی اجازت نہیں تھی، بیٹا قیدی ہے، اسیر ہے، مولا کم سے کم آپ کے جنازے کو وہ شان نصیب ہو گئی، چاہے دشمن کا بھائی کیوں نہ ہو۔ مگر مولا جناب زینب اولیاء مقام نے جو مرثیہ پڑھا ہے، اس مرثیے میں کہا کہ یا رسول اللہ، آپ پر ملائکہ نے سلام کیا، آپ کو ملائکہ نے دفن کیا، مگر یہ آپ کے حسین کا جنازہ ہے جو بے گور و کفن پڑا ہے، یہ زہرا کا لال ہے جسے کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے، ایک بیٹا ہے تو اسے بھی قیدی بنا لیا گیا ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ہاں ناظرین، اگر یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کے بعد اگر آپ کے کسی فرزند نے سب سے زیادہ مصیبتیں سہی ہیں ان ظالموں کے ہاتھوں، تو آپ کا یہی فرزند ہے۔ ناظرین، اسی فرزند کو باب الحوائج بھی کہتے ہیں۔ اسی کے وسیلے سے ہم دعا مانگیں کہ ہم ظالم حکمرانوں سے محفوظ رہیں، ہم مصیبتوں سے محفوظ رہیں، اسی باب الحوائج کے در پہ چلتے ہیں اور اسے اس کے بزرگ باب الحوائج کا واسطہ دیتے ہیں، ابو الفضل عباس کا، کہ مولا ان کے صدقے میں ہماری مصیبتوں کو دور کیجئے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا کیجئے۔ ناظرین، ہم آپ سے یہی اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔